ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ تمام حضرات نماز میں جو درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس درود کو محبت کے ساتھ سب پڑھیں، کوئی بھی شخص خاموش نہ رہے، پورے محبت کے ساتھ پڑھیے، جم کر کے پڑھیے، ایسا کہ دل باغباں ہو جائے، پورا ماحول نورانی ہو جائے. پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ. کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. معزز سامعین، قابل تعظیم و تکریم رونق اسٹیج، علماء کرام، مہمانان اعظام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور مکرم سامعین، پردے سے سننے والی عفت مآب ہماری پیاری پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ رب کریم نے ہم سبوں کو ایک حسین موقع سے جمع فرمایا ہے. اللہ پاک سے دعا فرما لیں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو با ادب کے ساتھ، عظمت اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، دو بات ہم آپ حضرات سے پہلے پوچھ لیں، اس کے بعد بات آگے کی جائے گی. ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے اگر محسوس ہوا کہ آپ حضرات کو سننے میں دقت ہو رہی ہے یا ہم کو سننا نہیں چاہتے ہیں،
اگر آپ کے چہرے سے یہ بات پتہ چل گئی تو انشاءاللہ میں اسی وقت ختم کر دوں گا۔ دوسری یہ کہ ناظم جلسہ اور اراکین جلسہ کو یہ مکمل اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں جب چاہیں مجھے واپس بلا سکتے ہیں یا پرزہ دے سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ درمیان میں بات ختم کر دی جائے گی۔ بہرحال تو ایک بات یہ پوچھنی ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے، بولیے ہاں توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کبھی کبھی آدمی بے توجہی میں گڑبڑا دیتا ہے معاملہ کو، بیٹھ کر کے اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے پیارو بزرگ اور دوستو، یقین جانیے آپ کا یہاں آنا آپ کا کمال نہیں ہے یا آپ کے چاہنے سے صرف نہیں ہوا ہے، اللہ پاک کا کرم ہوا ہے تو آپ چل کر کے آ گئے ہیں۔ یہ توفیق اس دینی اجلاس میں آنے کے جو رب کریم کی طرف سے ملی ہے، اس توفیق کی قدر کیجئے، قدر اس طور پر کہ یہ نیت اور ارادہ کر کے بیٹھئے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ابھی سے لے کے جب تک پروگرام چلے گا اس وقت تک جتنے علماء حضرات تشریف لائیں گے اور جتنی باتیں ہمارے سامنے قرآن و سنت کے مطابق رکھیں گے، ہم انشاءاللہ پورے دل سے اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے توجہ سے بات کو سنی، اگر آپ نے توجہ سے بات کو سنی تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک عمل کا جذبہ آپ کے اندر ڈال دے گا، عمل کی توفیق اللہ نصیب فرما دے گا۔ میرے پیارو بزرگ اور دوستو، سب سے پہلی بات، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، بولیے کون ہے؟ ہاں بولیے زور سے، کون ہے ہمارا رب؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کو اس نے تن تنہا بنایا ہے، یہ زمین اور آسمان اور یہ چاند اور سورج اور ستارے اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، خلق السماوات والارض وما بینہما، تمام کائنات کی ایک ایک چیزوں کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ ایسا اللہ جس نے ہمیں بھی بنایا، آپ کو بھی بنایا، پوری کائنات کو سجایا ہے، سوارا ہے بہترین طریقے سے، جیسا بنانا چاہیے تھا ہمارے رب نے ویسا ہی بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طریقہ سے ہونا چاہیے ویسا نہیں بنایا، نہیں، جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی بنایا۔ ایک جانور کو جیسی شکل چاہیے اور ایک انسان کو جیسی شکل چاہیے، اللہ پاک نے ویسے ہی شکل و صورت عطا فرمائی۔ آپ ایک مثال سے غور کریں، اگر ہماری آنکھ ابھی جہاں پر ہے یہاں پر نہ رہ کر کے اگر کاندھے کے پاس آ جاتی یا آنکھ ایک پیشانی پر آ جاتی تو چہرہ بدنما معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو ایسے مانتے ہیں، اور ہمیں کیسا ماننا چاہیے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے رب کو اس طور سے مانتے ہیں، ہم اپنے رب کو اللہ کو اس طور سے مانتے ہیں کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کے پاس ساری کائنات ایک دن جمع ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، سب کو اللہ کے حضور پر پیش ہونا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے پاس ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اس طور پر کہ ہم حاجت روا اللہ کو مانتے رہے، مشکل کشا اللہ کو مانتے رہے، اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، عزت دینے والا، حکومت دینے والا، ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے وہ اللہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بولیے کہاں ہوں گے؟ اب دیکھیے آواز بہت زیادہ، 1 منٹ 2 منٹ بھی نہیں بولا اب آواز کھینچنے لگے۔ استغفر اللہ۔ تو اس اللہ کو اس طور پر ماننا ہے، اگر اس طور پر مانیں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے بعد سب سے اہم ضروری چیز کیا ہے؟ رسالت پر ایمان۔ کس چیز پر ایمان؟
رسالت پر، بولیے زور سے، کس چیز پر؟ رسالت پر ایمان۔ یعنی ساری کائنات میں جتنے انبیاء آئے ان تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، ان پر ایمان لائے۔ جتنے نبی آئے سب برحق کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں اور سب سے بڑے نبی ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا نبی بنا کر کے ہمارے نبی کو بھیجا گیا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ بولیے ہمارے نبی، زور سے بولیے، کوئی شخص خاموش نہ رہے۔ ہمارے نبی، صاف صاف بولیے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے نبی کو اگر نبی صرف مانیں، بلکہ میں کہتا ہوں امام الانبیاء بھی مان لیں، محبوب کبریا بھی مان لیں، سارے نبیوں کا امام بھی مان لیں، اور سب سے بڑا نبی بھی مان لیں، لیکن اگر نبی کو آخری نبی نہیں مانا اور ختم نبوت پر ایمان ہمارا نہیں ہے اور ختم نبوت پر یقین نہیں ہے، اے لوگوں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی مرد مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی عورت مسلمان نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا اس اتنے اہم مسئلے کو، اتنے بڑے مسئلے کو کبھی ہم نے اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچے کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی رکھا کہ نبی کو کس طور سے مانا جائے؟ نبی کے تعلق سے تو ہم اتنا مانتے ہیں کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، مسجد اقصی میں امامت فرمائی ہے، ہمارے نبی سب سے بڑے نبی ہیں۔ ہم نے تو یہ شعر سن رکھا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ساری کائنات میں اللہ کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ہے۔ لیکن اے لوگو، یہ تو یقین رکھنا ہے، اس یقین کے ساتھ سب سے بڑا یقین اس بات کا رکھنا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ بولیے ہمارے نبی، اللہ کے قرآن نے کہا، یہ کوئی مولانا صاحب کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن نے کہا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی ارریا میں، دربھنگا میں، کلکتہ میں، بنگلور میں، کرناٹک میں، اڑیسہ میں، ممبئی میں، دہلی میں، کہیں پر بھی کوئی ایسا نوجوان بھیٹا جائے، داڑھی بھی اس کے ہو، کرتا بھی اس کے ہو، پیجامہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو، بالکل مسلمان لگتا ہو، اور دیکھنے میں دعوت کا ساتھی لگتا ہو، نیک دل انسان لگتا ہو، لیکن اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے ختم نبوت پر ضرب پڑتا ہو، اے لوگوں اپنے علاقے کے مستند علماء سے رجوع کرنا، فوراً ایکسپٹ اور قبول نہیں کر لینا۔ اس لیے میرے پیاروں، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں، ساری کائنات میں توحید کے بعد یہ وہ رسالت، وہ مقام مرتبہ ہے، اللہ اکبر، جو کائنات میں اگر کوئی چاہے اس کو حاصل کرنا تو نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ ذرا ایک بات سمجھ لیجیے، اچھے سے غور سے سنیے میرے پیاروں، اور اپنے گھروں میں بھی اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتلائیے گا، اور جو ماں بہن بیٹیاں بھی سن رہی ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر کوئی دولت سے، عزت سے، حکومت سے، سلطنت سے، عبادت سے، ریاضت سے، زہد و تقوی کے ذریعے اگر کوئی نبی بننا چاہے تو بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو وہابی چیز ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی اگر اپنے من سے چاہے نبی بننا تو نبی بن نہیں سکتا، نبی بنتا نہیں بلکہ نبی کو رب چنتا، نبی کو رب، تمام نبیوں کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ پاک نے چنا، اور آخر میں ہمارے نبی کو چنا، تو ہمارے نبی آخری نبی۔ جی، اس بات پر مکمل ایمان رکھنا اور اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ میں مختصر آپ حضرات کو چند عقائد بتانے کے بعد ایک ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز، ایک تو توحید ہے، دوسرے رسالت ہے، اور تیسرے آخرت، یہ بنیاد ایمان ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی چاہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم مسلمان کہلائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں پر ایمان
اسلام ضروری، وہ 5 چیزیں وہ تو ارکان اسلام ہیں، بنیاد اسلام ہیں. بنیاد اسلام والا 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ تو 5 چیزیں تو ارکان اسلام ہیں جی. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور پہلا نمبر جو ہے کلمہ. یہ تو بنیاد ایمان، یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو ایمان والا ہونے کے بعد یہ اعمال کرنا ہے، 4 اعمال. لیکن اس بات کا یقین ہم میں سے ہر ایک کو ہونا ضروری ہے. آخرت مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اے نوجوانوں غور کرو، اگر اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اے وہ لوگ جو مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں، اے وہ لوگوں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ شراب میں اور دیگر گناہوں میں اور تاری میں نہ جانے کن کن چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور غیبتیں کرتی ہیں. ذرا سوچیں اگر آج ہمیں اپنے رب نے بلا لیا اور رب کے حضور ہم پیش ہو گئے تو کیا لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کا تو قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اے اللہ اس کے رسول کو ماننے والو، اے آخرت کے دن پر یقین رکھنے والو، اے نبی کو آخری نبی تسلیم کرنے والو، اے ختم نبوت پر ایمان لانے والو، اے فرشتوں پر رسولوں پر ایمان لانے والو، اے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والو، اے قرآن کو ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آئندہ کل سے کیا مراد؟ آئندہ کل سے کیا مراد؟ علماء فرماتے ہیں لوگوں، آئندہ کل سے مراد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آئندہ کل سے مراد قبر میں جانا ہے. آئندہ کل سے مراد قبر تو بہت دور کی بات ہے، اس سے آگے قیامت کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو نزدیکی معاملہ لوگوں روح نکلنے وقت کا ہے کہ جب انسان کی روح فرشتہ نکالنے آتا ہے اس وقت ہی پتا چل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کتنی تیاری کی ہے. ان تمام مردوں کو پتا چل جائے گا جنہوں نے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارا تھا، اور ان عورتوں کو بھی پتا چل جائے گا جنہوں نے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارا تھا. اے لوگوں، میرے پیاروں بزرگ اور دوستو، آئندہ کل کے لیے دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. جس طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس طور پر زندگی گزارنا ہمارا صحیح ہے؟ آپ میرے پیاروں بزرگ اور دوستو ذرا 1 منٹ غور کریں. اللہ کے لیے جتنے احباب حاضر ہیں غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں. کوئی دوسرے کا محاسبہ نہیں کر سکتا. ہم سب خود اپنا محاسبہ کریں کہ جس اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور ایمان والا اور مسلمان بنایا ہے، بحیثیت مومن کے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو کتنا نبھاتے ہیں. ہم ایک باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے ہیں. ہم دادا اور نانا ہیں، ہم بھائی ہیں، مستورات سوچے کہ ہم ماں ہیں، ہم بہن ہیں، ہم بیوی ہیں. اس حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داریوں کو ہم نبھاتے ہیں یا نہیں. بس ایک مثال سن لیجئے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کے پاس 2 اولاد ہے. ایک اولاد اس کی 7-8 سال کی ہو گئی، دوسری اولاد 10-12 سال کی ہو گئی. تو اب اس باپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس طور پر اپنے بچوں پر محنت کرتا. سنیں اس طور پر اپنے بچوں پر محنت کرتا کہ وہ بچہ 7 سال کی عمر سے مسجد جانے والا ہو جاتا. کہاں جانے والا ہو جاتا؟ مسجد. لیکن اللہ آج باپ کو احساس نہیں، ماں کو احساس نہیں. یہی وہ ماں جو کل اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی تو یہی بچہ کل ہو کر کے ولی کامل بنتا تھا. یہی ماں جب مصلی بچھا کر کے گھر میں نماز پڑھا کرتی تھی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی تھی تو یہ اولاد 7 سال کی عمر سے مسجد میں جانا شروع کر دیتا تھا. پیارے آقا کا فرمان ہے، تاکیدی کلمات ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے بچے مسجد میں جائیں. اے لوگوں، 7 سال کی عمر آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے بچے تو بالغ ہو گئے، 15 اور 20 سال کے ہو گئے.
गए, 25 और 30 साल के हो गए। अफसोस तो ये हो गया कि दाढ़ी सफेद हो गई, बूढ़े हो गए, दाढ़ी चिला चिला करके जवान बनना चाहते हैं, इस उम्र को पहुंच गए, फिर भी हमारे गांव की और मोहल्ले की मस्जिद वीरान नजर आती है। ऐ मस्जिदों को वीरान करने वालों, और सोचते हो हमारा दिल आबाद हो जाएगा, कसम रब्बे जुल जलाल की ऐसा नहीं हो सकता। जिस मोहल्ले की मस्जिद वीरान हो उस मोहल्ले के लोग कभी आबाद नहीं हो सकते। ऐ लोगों, अगर अपने ईमान और दिल की दुनिया आबाद करना चाहते हो, अपने दिल की दुनिया आबाद करना चाहते हो, तो आइए नियत और इरादा कीजिए कि जो मस्जिदें अल्लाह का घर है, ये इसलिए है कि हम यहाँ हाजिरी दें, अपने रब को मनाएं, अपनी जरूरतों को अल्लाह के सामने रखें। ऐ मेरे प्यारों, तमाम जरूरतों का पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमारे छोटे बच्चे से लेकर के घर का हर बालिग मर्द मस्जिद में पहुंचने वाला हो जाए, इसके लिए जितनी मेहनतें हैं उन तमाम मेहनतों को मोहब्बत के साथ और हमदर्दी के साथ और शफकत के साथ किया जाए। याद रखिए, नमाज अगर हमारी जिंदगी में रहेगी तो इंशाअल्लाह बहालत ईमान हम दुनिया से जाने वाले हो जाएंगे। ऐ लोगों, दूसरी अहम तरीन बात यह है कि आपके घर में माँ बाप हैं, उनकी इज्जत का ख्याल कीजिए, उनका इकराम कीजिए, उनको रुस्वा न कीजिए। कोई भी नौजवान लड़का, कोई भी नौजवान लड़की इस तौर पर जिंदगी न गुजारे कि उसकी दुनिया भी बर्बाद होती हो और आखिरत भी बर्बाद होती हो। मैं एक मिसाल सिर्फ देना चाहता हूँ हर मसले के ताल्लुक से। एक मिसाल ये है कि अगर नौजवान मोबाइल गलत तरीके से चला रहा है, या नौजवान बहनें मोबाइल का गलत यूज कर रही हैं, या नौजवान लड़का शराब और नशे में मस्त नजर आता है, तो क्या उसके इस शराब पीने से उसकी जिंदगी तबाह नहीं होगी? वो अपने माँ बाप के बदनामी का जरिया नहीं बनेगा? ऐ लोगों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़े कलिमात इरशाद फरमाए, जिसका मफहूम उलमाए उम्मत ने समझाया कि लोगों, माँ बाप को तकलीफ देना तो दूर की बात, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में भी बात न करो। ऐ लोगों, सोचो, वो नौजवान जो तारी पीता नजर आता है, शराब पीता नजर आता है, वो क्या समझता है? अपने माँ बाप को इज्जत दे रहा है, अपने मोहल्ले और कुंबे बिरादरी खानदान के लोगों को इज्जत और शर्फ बख्श रहा है? नहीं मेरे प्यारो, ये तो वो मनहूस अमल है जिसके जरिए से वो अपनी दुनिया भी तबाह कर रहा है, अपनी सेहत भी खराब कर रहा है, अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है, और आकल आखिरत में वो उसकी पकड़ इतनी सख्त होने वाली है कि अल्लाह अकबर। फरमाया, ऐसे मुजरिमीन लोग जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते और आदी हो जाते हैं, और मुकम्मल आदी होने के बाद उनकी हैसियत हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको जन्नत में दाखिला नहीं फरमाता। एक वक्त आता है कि ईमान के लाले पड़ जाते हैं। ऐ लोग, उस आदत को बनने से पहले पहले अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। ये मुक़द्दस महीना रमजान का आने वाला है। कोई शराब पीने वाला होगा, कोई जुआ खेलने वाला होगा, कोई माँ बाप का नाफरमान होगा, कोई मस्जिदों को वीरान करने वाला, कोई पड़ोसियों को तकलीफ देने वाला होगा, कोई अपने बच्चों को वक्त नहीं देने वाला होगा। इन तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए, सुस्ती और गफलत की चादर को हटाइए, आइए नियत और इरादा कीजिए और अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कीजिए कि ऐ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ अल्लाह रहमान और रहीम, ऐ आका, हमसे बहुत गलती हो गई, पूरी जिंदगी हमने गुनाह में गुजारा है। इस रमजान का इस्तकबाल इस तौर पर कीजिए कि रमजान हमारे लिए बरकतों का, रहमतों का और वुसअतों का महीना बन जाए। अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। उसके लिए एक आखिरी पैगाम देकर के रुखसत होना चाहता हूँ। ऐ मेरे प्यारो, अगर हम चाहते हैं कि रमजान का इस्तकबाल सही से हो जाए और हमारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी कामयाब हो जाए, तो सबसे पहला काम अल्लाह से तौबा कर लीजिए। दूसरा काम, यहीं पर बैठे बैठे नियत और इरादा कर लीजिए कि हम जब यहाँ से उठेंगे इस तौर पर कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस्लाम की बदनामी होती हो, जिससे मुसलमान समाज की बदनामी होती हो, जिससे मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों हमारे माँ बाप की बदनामी होती हो। ऐसा कोई भी अमल न करेंगे और ये ऐसा बुरा अमल से बचना सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे नाराज न हो। इस अमल को इस तौर पर कर करके अगर अब जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे प्यारो रब्बे करीम ने चाहा तो बहालत ईमान दुनिया से जाएंगे। एक मुख्तसर सी बात रह गई थी, उसको मुकम्मल करके अपनी जगह लेता हूँ मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों। देखिए, मैंने आपके सामने मुख्तसर तौर से तौहीद का मसला भी रखा, रिसालत का अकीदा भी रखा और आखिरत का भी अकीदा रखा, लेकिन एक बात यहाँ पर समझ लें, अगर इन तमाम
عقائد میں مضبوطی چاہتے ہیں، سنیے میرے پیارو، اگر ان تمام عقائد میں مضبوطی چاہتے ہیں تو محبت رسول ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بولیے؟ محبت رسول ضروری ہے، یعنی نبی کی محبت دل میں ہو یہ ضروری ہے۔ اور نبی کی محبت ہمارے دل میں کون ڈالے گا؟ بولیے زور سے، کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا۔ نبی کی محبت دل میں اللہ ڈالے گا۔ اس لیے ہم سب کو اور ہماری پیاری پیاری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے اللہ پاک سے جہاں بہت کچھ مانگتے ہیں وہ یہ مانگا کرے، اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے دل میں، ہمارے بیوی بچوں کے دلوں میں، ہر ایک کے دلوں میں مولا اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اور ایک دوسرا نسخہ، ایک تو یہ ہے اللہ سے دعا کرنا، اور دوسرا میرے پیارو بزرگ اور دوستو، نبی کے صحابہ کا نام سنا ہے نا؟ ایک اہل دل نے فرمایا لوگوں محبت رسول کو سینے میں بھرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہو جائیں اور نبی کی محبت سے ہمارا دل منور ہو جائے، اے لوگوں تو نبی کے صحابہ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ نبی کے صحابہ سے۔ دیکھیے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن بس 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، سنیے غور سے۔ محبت رسول چاہتے ہیں تو صحابہ کی محبت ضروری ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد نبی سے محبت کرنے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ بولیے زور سے، کون ہے؟ ہر ایک سمجھ لے کون ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور بے انتہا محبت کرنے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ، اللہ اللہ، صحابہ کے ایمان کا عالم کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، اے لوگوں یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں اس پرفتن ماحول میں اگر ہمارا دل صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں میرے پیارو، ہمیں ایمان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے ایمان کے جو لوگ لٹیرے ہوتے ہیں اور ایمان سے ایمانی قدم کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں اور ایمان لوٹنا چاہتے ہیں تو ان کا پہلا حملہ جو ہوتا ہے صحابہ پر ہوتا ہے اور دوسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ علماء پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو صحابہ کی محبت ضروری، کیوں ضروری؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نے تو کہہ دیا کہ نبی کی محبت چاہتے ہو تو صحابہ سے محبت کرو، لیکن مولانا نے یہ نہیں بتلایا کہ صحابہ سے محبت کیوں ضروری۔ سنیے اس لیے ضروری، ارے ہماری مجبوری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رب نے صحابہ کا مقام مرتبہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں مقام بیان فرمایا ہے، نبی نے اپنے پاکیزہ اور نورانی مقدس کلمات کے ذریعے سے صحابہ کا مقام بتلایا ہے۔ لیکن میرے پیارو بزرگ اور دوستوں میں آپ کو ایک تیسری چیز بتانا چاہتا ہوں، صحابہ یہ نبی کے نبوت کے موقع کے گواہ، صحابہ نبی کے دن و رات کے گواہ، صحابہ نبی کے اقوال و افعال کے گواہ، صحابہ نبی کے کردار کے گواہ۔ یہ قرآن پہنچانے کا ذریعہ صحابہ ہے، یہ دین پہنچانے کا ذریعہ صحابہ ہے، یہ شریعت پہنچانے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ اے لوگوں صحابہ ہمارے نبی کے دن و رات کے مکمل گواہ ہیں، اور قاعدہ ہے جب گواہ پر جڑ ہو جائے اور گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے، گواہ پر اعتماد ختم ہو جائے، گواہ میں شک پڑ جائے تو کیس میں شک پڑ جایا کرتا ہے۔ اے لوگوں اس مذہب اسلام کو اگر مکمل طور سے اور اچھے طور سے لینا ہے، کیا اس کو پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے صحابہ سے سچی عقیدت اور صحابہ سے سچی اور اچھی محبت ضروری۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے واقعات کو پڑھیں۔ اگر ہم نے صحابہ کا دامن تھاما ہے اور صحابہ کو اس وجہ سے مانا اور اس وجہ سے مانا عمل کے وجہ سے نہیں، ہم صحابہ کو صحابی ان کے عمل کے وجہ سے نہیں مانتے، ہم صحابہ کو تو نبی کی صحبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یقیناً صحابہ کا عمل بھی ایسا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی صحابہ جیسا نماز نہیں پڑھ سکتا، ان کے مقام مرتبہ کو نہیں حاصل کر سکتا۔ ارے کوئی تو کوئی چھوڑ دیجئے، علماء حق فرمایا کرتے ہیں لوگوں، آپ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ان جیسے اللہ والے ایک دو نہیں، پورا گوکھلا پور نہیں، پوری دنیا بھر جائے، قسم رب ذوالجلال کی، ان تمام اولیاء کاملین کے مقام مرتبے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، صحابی کے مقام مرتبے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے،
गए। सहाबा का मकाम बुलंद है और उनका पलड़ा झुक जाएगा, वजनी हो जाएगा। हम तो इस तौर पर मानते हैं सहाबा को सहाबी इस वजह से मानते हैं कि उनकी तरबियत हमारे नबी ने फरमाई है, इमामुल अंबिया ने फरमाई है। अगर सहाबा पर तनकीद हमने की या सहाबा को बुरा भला समझा या सहाबा के बारे में ये कहा ये फला 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 और ऐसे वैसे, मेरे प्यारो हम क्या हैं और हमें क्या हक हासिल है? वो तो नबूवत के मौका के गवाह हैं। उनकी तरबियत हमारे प्यारे नबी ने की है। अगर सहाबा पर तनकीद किया तो गोया कि हमने नबी की तरबियत पर तनकीद किया है। इसलिए नबी की मोहब्बत चाहते हैं तो सहाबा की मोहब्बत जरूरी। इन बातों को अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बतलाइए। मुख्तसर ये कि मेरे प्यारो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए कि परवरदिगार आलम हम तमाम को और हम तमाम की माँ बहन बेटियों को ईमान कामिल और अमाल सालिहा की दौलत अता फरमाए। अब तौहीद के अकायद पर और रिसालत के अकायद पर और आखिरत के अकीदे पर अल्लाह पाक हम सबको पुख्ता रखे। सहाबा से सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमाए, अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी होती हैं और कहना तो इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हकीकत वही है जो रब चाहता है वही होता है। परवरदिगार आलम से दुआ है अल्लाह पाक हम सब के आने को, बैठने को, सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह बड़े बड़े उलमाए किराम के बयानात होने हैं। आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और अपने इस मुल्क की एक मायनाज अजीम शख्सियत और बेहतरीन इल्मी और रूहानी शख्सियत जनाब हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब कासमी, अगर आपने उनकी बातों को तवज्जो के साथ सुन लिया, इंशाअल्लाह पूरे गौर के साथ सुन लिया, दिल की दुनिया बदल जाएगी मेरे प्यारो। अगर आपने बेतवज्जो ही की तो बहुत खसारे में रहेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिले अगर खुदा लाया। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।